اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین ہر قسم کی قدرت سے پاک ہے۔ اللہ جلال ان سب چیزوں سے پاک ہے جن کو یہ مشرک بیان کرتے ہیں اور ان سے بالا تر ہے۔ پس تم اللہ کی تسبیح کیا کرو شام کے وقت یعنی رات میں اور صبح کے وقت، اور اسی کی حمد کی جاتی ہے تمام آسمانوں میں اور زمین میں، اور اسی کی تسبیح و تحمید کیا کرو شام کے وقت بھی یعنی عصر کے وقت بھی اور ظہر کے وقت بھی۔ اللہ جل شانہ کی ذات پاک اور بالا تر ہے ان چیزوں سے جن کو یہ لوگ اس کی طرف منسوب کر کے بیان کرتے ہیں۔ بس ہماری آیتوں پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو وہ آیتیں یاد دلائی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرنے لگتے ہیں، اور وہ لوگ تکبر نہیں کرتے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا ذکر خوب کثرت سے کیا کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ جب قیامت میں ساری مخلوق کو جمع کر کے حق تعالیٰ و شانہ فرشتوں سے پوچھیں گے کیا یہ لوگ تمہاری پرستش کرتے تھے، تو وہ کہیں گے آپ شرک وغیرہ عیوب سے پاک ہیں، ہمارا تو محض آپ سے تعلق ہے نہ کہ ان سے۔ وہ ذات پاک ہے جس نے تمام جوڑ کی یعنی ایک دوسرے کے مقابل چیزیں پیدا کی۔ بس پاک ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ہر چیز کا پورا پورا اختیار ہے اور اس کی طرف لوٹ آئے جاؤ گے۔ بس اگر یونس علیہ السلام تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتے تو قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے، یعنی کہ اس چیز سے ثابت ہے کہ تسبیح کرنا کتنا ضروری ہے۔ ہم کتنی مشکلات میں پریشانیوں میں گھرے رہتے ہیں تو ان سب کا حل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا ہے۔ اللہ کی ذات پاک ہے ان چیزوں سے جن کو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں ہم سب ادب سے صف بستہ کھڑے رہتے ہیں اور سب اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ آپ کا رب جو بڑی عزت و عظمت والا ہے، پاک ہے ان چیزوں سے جن کو یہ بیان کرتے ہیں، اور سلام ہو پیغمبروں پر، اور تمام تعریف اللہ ہی کے واسطے ثابت ہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ ہم نے پہاڑوں کو حکم کر رکھا تھا کہ ان سے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ شریک ہو کر صبح و شام تسبیح کیا کریں۔ اسی طرح پرندوں کو بھی حکم کر رکھا تھا جو کہ تسبیح کے وقت ان کے پاس جمع ہو جاتے تھے، اور سب پہاڑ اور پرندے مل کر حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اور تسبیح و تحمید میں مشغول ہونے والے تھے۔ وہ ایوب ہے، پاک ہے، ایسا اللہ ہے جو اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، زبردست ہے۔ وہ ذات پاک اور برتر ہے اس چیز سے جس کو یہ لوگ شریک کرتے ہیں۔ آپ قیامت میں فرشتوں کو دیکھیں گے کہ عرش کے چاروں طرف حلقہ باندھے کھڑے ہوں گے اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید میں مشغول ہوں گے، اور اس دن تمام بندوں کا ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا اور ہر طرف کہا جائے گا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہی ہے جو تمام عالم پروردگار ہے۔ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو فرشتے اس کے چاروں طرف ہیں وہ اپنے رب کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور حمد کرتے رہتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور اے ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، آپ کی رحمت اور عالم ہر شے کو شامل ہے، بس ان لوگوں کو بخش دیجئے جنہوں نے توبہ کر لی ہے اور آپ کے راستے پر چلتے ہیں، اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچائیے۔ صبح اور شام ہمیشہ اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے رہیے جو آپ کے رب کے نزدیک ہیں، یعنی مقرب ہیں، مراد فرشتے ہیں۔ وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، ذرا بھی نہیں اکتاتے، اور فرشتے اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے رہتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو زمین میں رہتے ہیں ان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اور تم سواریوں پر بیٹھ جانے کے بعد اپنے رب کی یاد کیا کرو اور کہو پاک ہے وہ ذات جس نے ان سواریوں کو ہمارے تابع کیا، اور ہم تو ایسے نہ تھے کہ ان کو تابع کر سکتے، اور بے شک ہم کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آسمانوں اور زمین کا پروردگار جو مالک ہے، عرش کا بھی ہے، ان چیزوں سے جن کو یہ بیان کرتے ہیں، اور تسبیح کرتے رہو اس کی صبح کے وقت اور شام کے وقت۔ پس ان لوگوں کی نامناسب باتوں پر جو کچھ وہ کہیں صبر کیجیے اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے رہیے آفتاب نکلنے سے پہلے اور آفتاب کے غروب کے بعد، اور رات میں بھی اس کی تسبیح و تحمید کیجیے اور فرض نمازوں کے بعد بھی تسبیح و تحمید کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار اس چیز کو بہت زیادہ زور دیا ہے، تسبیح اور تحمید کا۔ تسبیح و تحمید آپ جتنا زیادہ اللہ کا ذکر باندھ کے رکھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ اتنے ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے جائیں گے، فرشتے آپ لوگوں کے لیے دعا کرتے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ
آپ کو اور زیادہ اپنے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا، مسلسل یاد کرتے رہنا، اور اپنے رب کی تسبیح تحمید کیا کیجئے مجلس سے یا سونے سے، اٹھنے کے بعد یعنی تہجد کے وقت اور رات کے وقت بھی اس کی تسبیح کیا کیجئے، اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی۔ بس اپنے اس بڑی عظمت والے رب کے نام کی تسبیح کیجئے۔ بے شک اللہ کا نام بہت عظمت والا ہے، بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے اپنے بندے کے لیے، اور اللہ کا جتنا کوئی شکر ادا کرے ہم اپنے رب کے شکر ادا نہیں کر سکتے، جتنا اس کا کرم ہے ہم پر۔ اللہ جل شانہ کی تسبیح کرتے ہیں وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ چینل پر نیو ہے تو لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں گے، آپ کی محبت ہے، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی بات آپ شیئر کریں گے اس کا ثواب آپ کو بھی قیامت کے روز تک ملتا رہے گا، اور یہ ہم سب پر فرض بھی ہے۔ اس کو فرض سمجھ کر جو ہے شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے اس کا ثواب حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں وہ سب چیزیں جو آسمان میں ہیں اور وہ سب چیزیں جو زمین میں ہیں، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اس چیز سے جس کو یہ شریک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ کی تسبیح کرتی رہتی ہیں وہ سب چیزیں جو آسمان اور زمین میں ہیں، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ جل شانہ کی تسبیح کرتی ہیں وہ سب چیزیں جو آسمان میں ہیں اور زمین میں۔